اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ درود پڑھنے والوں سے اللہ کیا فرماتا ہے؟ ایک بار درود پڑھنے سے آپ کے جسم پر کیا اثر ہوتا ہے، جان کر حیران ہو جائیں گے۔ عام طور پر وہ درود پاک جو لوگ نماز میں پڑھتے ہیں اس سے زیادہ افضل اور بہتر کوئی اور درود نہیں ہے۔ اگر اس سے زیادہ بہتر کوئی ہوتا تو وہ نماز میں بھی ہوتا، اور سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر پڑھا جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ نہیں پڑھتا تو اس کے لیے ہلاک ہونے کی وعید آئی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان رمضان کے مہینہ پائے اور وہ اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا پائے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، یا والدین جس سے کوئی ماں یا باپ یا دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں اور وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکا تو وہ ہلاک ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو حضرت نے فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے اور درود نہ پڑھے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو اس کے لیے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں درود پڑھنا چاہیے، جس طرح درود شریف پڑھنے کا اہل ایمان کو جس اہتمام کے ساتھ حکم دیا گیا ہے اور اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اسی طرح درود شریف نہ پڑھنے پر وعیدین بھی سخت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلیل و خوار ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر آیا اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھا۔ یہ ارشاد مبارک اس طویل حدیث کا حصہ ہے جس میں یہ بھی فرمایا گیا ہے ذلیل و خوار ہو وہ شخص جس کے لیے رمضان کا مہینہ آیا اور اس کے گزرنے سے پہلے اس کی مغفرت کا فیصلہ نہ ہو جائے، اور ذلیل و خوار ہو وہ آدمی جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک اس کے سامنے بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا استحقاق نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان درود پڑھنا بھول گیا گویا وہ کہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے اور اس میں درود نہیں پڑھتا ہے تو اس کی دعا قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی ہے، لیکن جب کوئی بندہ اپنی دعا میں درود پڑھتا ہے تو اس بندے کی دعا ساتواں آسمان کے دروازوں کو چیرتی ہوئی قبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ درود سے زیادہ کسی پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر و ثواب عطا نہیں فرماتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا دعا آسمان اور زمین کے درمیان ہی رکی رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اس پیغمبر پر، اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود بھیجو اور سلام بھیجا کرو۔ حضرت عبد بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس سے ارشاد فرمایا بلا شک قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ دیجیے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا ہتھیلی بند کر دو۔ وہ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کے دنیاروں سے بھری پڑی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کی عبادت گاہ نہ بناؤ، مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود پر مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں رہو۔ سیدنا ابو بن طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرا نام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبد بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کروانے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلواریں چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ امین مومن حضرت عائشہ صدیقی کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجلس کو درود پاک سے میزان کرو۔ امام کوستانی روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جیسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھا جو اس کا بیڑا پار کر گیا۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنا سخی، اتنا حسن و جمال، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کے ایندھن بننے سے بچا لیا۔ اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ لب بن احبار رحمۃ اللہ ایک طبی اور اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودیوں کے معروف عالم تھے۔ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم مجھ سے اس سے زیادہ قریب ہے جتنا تمہارے کلام تمہاری زبان سے قریب ہے، اور تمہارے دل کے خیالات تمہارے دل سے قریب ہیں، اور تمہاری روح تمہارے بدن سے قریب، اور تمہاری نگاہ تمہاری آنکھ سے قریب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، ہاں میرا رب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تم کثرت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ حضرت ابو ہریرہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 10 بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 بار درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 1000 بار درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر شوق و محبت کی وجہ سے زیادہ درود بھیجتا ہے میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کروں گا اور گواہی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، اور ہمیں دین و حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔